السلام علیکم۔ آئی ٹی فار آل کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سائٹ میپ سبمٹ کرنے کے دوران جو could not fetch کا ایرر آتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کا سائٹ میپ سبمٹ کر رہے ہیں اور آپ کو could not fetch ایرر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ لوگ اس ایرر کو کیسے فکس کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس ایرر کو لائیو فکس کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایرر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کیوں آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل سرچ کنسول اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ایک نیو بلاگ بنایا ہے۔ اس بلاگ کے اوپر کوئی پوسٹ کوئی پیج بھی نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی میں نے نیو بلاگ بنایا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بلاگ ہے اس کو میں نے گوگل سرچ کنسول کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کا سائٹ میپ سبمٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایرر آئے گا اور پھر اس ایرر کو میں لائیو آپ لوگوں کو ریموو کر کے دکھاؤں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے بلاگ اس کو میں نے یہاں سے کاپی کیا ہے، گوگل سرچ کنسول کے اندر یہاں پہ اس کو ایڈ کرتے ہیں، کنٹینیو کا بٹن پریس کریں گے، یہ دیکھیں آنرشپ آٹو ویریفائیڈ، ہمارا بلاگ ایڈ ہو گیا ہے۔ گو ٹو پراپرٹی کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے گوگل سرچ کنسول آ جائے گا، یہ دیکھیں ہمارا بلاگ یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے۔ اب ہم نے سائٹ میپ سبمٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جسٹ ہم سائٹ میپ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سائٹ میپ سبمٹ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری ویب سائٹ کا جو URL ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اوبلیک کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سائٹ میپ .xml اور یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جو ہی میں نے سبمٹ کے اوپر کلک کیا یہاں پر سبمٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سائٹ میپ سبمٹڈ سکسیسفلی، گو ایٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرر آ گیا ہے، یہ 1 ایرر آ رہا ہے، بعض دفعہ یہاں پہ could not fetch کا ایرر آتا ہے یا 1 ایرر آ جاتا ہے، اس طریقے سے کچھ بھی ایرر آ جاتا ہے۔ تو اس ایرر کو آپ لوگ کیسے فکس کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور اگر بلاگر کے ریلیٹڈ آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ بلاگنگ کورس ان اردو یہ پلے لسٹ ضرور واچ کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ جو ایرر آیا ہے سائٹ میپ سبمٹ کرنے کے دوران یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ جو ہماری بلاگر ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی بھی پوسٹ نہیں کی ہے اور پوسٹ کرنے کے بغیر ہم یہاں پہ سائٹ میپ سبمٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی بلاگر ویب سائٹ کے اوپر کوئی ایک ڈیمو پوسٹ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈیمو پوسٹ اور ٹائٹل بھی یہی رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں پوسٹ پبلش کرتا ہوں، کنفرم کرتا ہوں، یہ دیکھیں پوسٹ پبلش ہو گئی ہے۔ یہاں سے میں پوسٹ ویو کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہم نے پوسٹ کی ہے، صرف ایک ورڈ لکھا ہے ڈیمو پوسٹ۔ اب میں دوبارہ جاتا ہوں یہاں پہ گوگل سرچ کنسول کے اندر، یہ جو پہلے والا سائٹ میپ ہے اس کو میں یہاں سے ریموو کرتا ہوں اور دوبارہ میں یہاں پہ سائٹ میپ سبمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں سائٹ میپ .xml اور اس کے بعد سبمٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جو ہی میں نے سبمٹ کا بٹن پریس کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ میپ سبمٹڈ سکسیسفلی، گو ایٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ سٹیٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیس لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہاں پہ ڈسکورڈ URL ایک یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اس ایرر کو سالو کر سکتے ہیں۔ جو میکسیمم لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بلاگر کے اوپر وداؤٹ اینی پوسٹ اپنی بلاگر ویب سائٹ کے اوپر وہ بغیر کوئی پوسٹ کیے یہاں پہ سائٹ میپ سبمٹ کرتے ہیں جس وجہ سے ایرر آتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی ایشو آتا ہے کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بلاگ کے اوپر کافی پوسٹ ہوتی ہیں لیکن جب وہ سائٹ میپ سبمٹ کرتے ہیں تو پھر بھی ان کے پاس ایرر آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ کی بلاگ یا ویب سائٹ کے اوپر پوسٹیں موجود ہیں اور پھر بھی یہاں پہ could not fetch کا ایرر آ رہا ہے تو یہ آپ کے ڈومین کی وجہ سے ہے، یعنی جو آپ کا ڈومین ہے وہ ٹاپ لیول ڈومین نہیں ہے، کوئی آپ فری ڈومین استعمال کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا ڈومین لیا ہے جو بہت کم پرائس میں ملتا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو ایرر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے جو بلاگر فری کے اندر ڈومین پرووائڈ کرتا ہے آپ اس کو استعمال کریں، یا اگر آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ .com یا اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپ لیول ڈومین استعمال کریں۔ آپ کبھی بھی لو لیول ڈومین کا استعمال نہ کریں، یا جس طرح آپ کو فری ڈومینز ملتے ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر
تو فری ڈومین کا کبھی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے. اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس ایرر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو اس ایرر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آپ لوگ اگر اس ویب سائٹ سے ڈومین کو ریموو کر کے دوبارہ سائٹ کو سبمٹ کریں گے تو وہ بھی ویب سائٹ, وہ بلاگ آپ کا سبمٹ ہو جائے گا. یعنی زیادہ تر یہ جو ایرر آتا ہے یہ صرف ڈومین کی وجہ سے آتا ہے. تو آپ لوگوں نے ڈومین کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کو ایرر آئے تو آپ لوگ اپنے ڈومین کو ریموو کر کے ایک دفعہ سائٹ میں سبمٹ کریں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. دیجیے وسیم عباس کو اجازت. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.